ایک اور چیز ہے نیٹریمور کے تعلق میں جو اس میں اور سلفر میں اور سیپیا میں مشترک ہے. اگر بگڑے ہوئے مریض ہوں، مریض نہ بگڑے ہوں، ان کی مرضیں بگڑی ہوئی ہوں اور الجھ گئی ہوں، اور بسا اوقات یہ عطائی ہومیوپیتھس ہیں ان کے قابو آ کر بھی ایسے بہت ہوتا رہتا ہے. اور یہی حال ڈاکٹروں کا بھی ہے، ایلوپیتھی ڈاکٹروں کا، طبیبوں کا، جو پوری طرح فن کے ماہر نہ ہوں اور بے دھڑک تجربے کریں لوگوں کے اوپر. وہ بعض دفعہ مریض کو شفا دینے کی بجائے مرض کے بعض حصوں کو شفا دیتے ہیں، بعض اور بیچ میں الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر مریض پہچانا نہیں جاتا، قابو نہیں آتا. مختلف اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے جو اپنا سمٹمز پیٹرن بتاتا ہے اپنی علامتوں کا، اس کے مطابق ڈاکٹر ٹھیک تشخیص کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ پلے نہیں پڑتا، کچھ اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ایسے الجھے ہوئے مریضوں کے لیے سلفر 200 بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت سی علامتوں کو صاف کرتی ہے، اور خود بھی چونکہ بہت گہر اثر والی دوا ہے، بعض حصوں کو شفا بھی دیتی ہے. دوسری دوا ہے نیٹریمیور. نیٹریمیور خصوصاً بگڑے ہوئے بخاروں میں مرض کی علامتوں کو خوب کھول کر نثار کر سامنے لے آتی ہے. بخار جب بگڑ جائیں تو کئی کی شکلیں اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور بظاہر ٹائیفائڈ کی علامتیں ٹائیفائڈ نہیں ہوتا، اور بہت سی شکلیں میں آتا ہے بخار، جبکہ اصل مرض کچھ اور ہے. مثلا ملیریا جب بگڑے تو پھر یہ بہت ہی پیچیدگیاں پیدا کر دیتا ہے علامات میں، اور ہے ملیریا لیکن کہیں دردیں بن گیا ہے، کہیں کچھ اور ہو گیا ہے. اس لیے ایک انگریز ڈاکٹر جس نے تھراپیوٹکس پہ کتاب لکھی ہے، پرانے زمانوں میں وہ پڑھائی بھی جاتی تھی ٹیکسٹ بک کے طور پر، وہ ملیریا کے متعلق یہ کہا کرتا تھا کہ سوائے حمل کے ہر دوسری چیز کی نقل کر سکتا ہے. ایسی نقال بیماری ہے کہ حمل جھوٹا نہیں بنا سکتا، باقی سب چیزیں اتنا الجھاؤ پیدا کر دیتا ہے علامتوں میں کہ ڈاکٹر کبھی یہ بیماری سمجھ رہا ہے، کبھی وہ بیماری سمجھ رہا ہے اندر ملیریا ہے. اس تعلق میں نیٹریمیور اور سیپیا دونوں ہی بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہیں. سیپیا کی بھی کچھ علامتیں نیٹریمیور سے ملتی ہیں، مگر خاص طور پر اس ضمن میں ان دونوں کا کردار بڑا نمایاں اور بہت ہی مفید ہے. تو عمومی بگڑے ہوئے کیسز میں سلفر کو استعمال کریں، اور اکثر صورتوں میں سلفر کچھ فائدہ دے گی، کچھ کیس کو نتھارے گی. بگڑے ہوئے بخار جو قابو نہ آ رہے ہوں ان میں یہ نیٹریمیور یا سیپیا یہ دونوں مفید ہوں گی. اور اگر تحقیق سے پتہ چل جائے کہ کیا بخار بگڑا تھا اور کب بگڑا تھا تو پھر اسی کا علاج ہونا چاہیے. یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح طریق شروع کریں. پہلی تحقیق تو یہی ہونی چاہیے کہ پتہ لگ جائے کہ کیا وجوہات تھیں، کیوں بخار بگڑا ہے. اگر ٹینڈنسی ہو ملیریا بخار کی تو اس عمومی ٹینڈنسی کو دور کرنے کے لیے اونچی طاقت میں نیٹریمیور مفید ہے. اور ایک دوا میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے پریونٹیو کے طور پر، کون سی ہے؟ آرنیکا. آرنیکا 1000 اور ابو، اگر 10,000 دی جائے یا لاکھ بھی دی جائے تبھی بھی کام کرتی ہے. تو ایسے علاقے جہاں ملیریا کا خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے نواب شاہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں آج کل، وہاں بھی کافی ملیریا ہوتا ہے نا، وہاں آپ کھا لیا کریں ایک خوراک، اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بھی دے دیا کریں، امی کو بھی. آرنے کا 1000 ہفتے میں ایک دفعہ چند ہفتے کھائیں، وہ ریزسٹنس پیدا کر دے گا ملیریا کے خلاف. اور اگر علامتیں ظاہر ہوں دردوں کی تو اس وقت تو فوری آرنے کا کھانا چاہیے. لیکن لانگ ٹرم ریزسٹنس کے لیے نیٹریمیور بہتر ہے، یعنی لمبے عرصے کے لیے ہر قسم کے انٹرمیڈینٹس کے خلاف دفاع پیدا کرنے کی خاطر. 10,000
میرا جو خیال ہے اگر 1000 سے شروع کر کے پھر 2 خوراکیں لے لیں، پھر 10,000 کی لمبے وقفے سے، پھر CM کی 1,00,000 کی 2 خوراکیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ملیریا کی ٹینڈنسی ختم ہو جائے گی اس سے۔ اس پریونٹیو کے طور پر میں نے پہلے استعمال نہیں کیا، اس لیے میں نے امید ہے کہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاں تجربہ میرا خطی طور پر سامنے ہو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جہاں امید ہے عام تاثر سے، پڑھتے پڑھتے بہت سی ایسی سجیشنز آ رہی ہیں جو پہلے پریکٹس کے دوران دماغ میں آئی نہیں تھی۔ پڑھانے کے وقت انسان اور تھوڑا سا الرٹ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ امکانات اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان کو الگ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور یہ بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ جس کے تجربے میں یہ آئے، اگر یہ امکان غلط نکلے تو مجھے یہ لکھے، اور اگر اس کی تائید میں کوئی گواہی ملے تو مجھے وہ بتا دے۔ اب لوگ کہیں بھیج رہے ہیں، بہت اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو سجیشن دی تھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے استعمال کر کے دیکھا ہے، بین ہی وہی نتیجہ نکلا ہے۔ تو اس طرح پھر جو فیڈ بیک ملے گا اس سے ہمارا میٹیریل میڈیکل بھی دن بدن امپروو ہوگا۔